دوستوں یہ کہانی ہے پلچو اور غلام، ایماندار لقمان حکیم اور ایک بادشاہ کی۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ لقمان حکیم کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے اور نہایت بدصورت اور بدشکل تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا، سبھی اچھی صورت شکل والے تھے۔ وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاتے تھے اور بادشاہ سے بلا وجہ شکایتیں کرتے، لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی باتیں کہا کرتے کہ جو سنتا حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ اس بادشاہ کے پھلوں کے کئی باغ تھے، درختوں پر پھل پک جاتے تو لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے جایا کرتے۔ بعض اوقات غلام جتنے بھی پھل جمع کرتے ان میں اکثر خود ہڑپ کر جاتے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے پھلوں کا شمار کیا تو قیاس سے بہت کم نکلے۔ غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے لقمان کا نام لگا دیا کہ یہ غلام چوری چھپے پھل کہہ جاتا ہے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے خود ڈانٹا اور بے حد سختی کی۔ آخر لقمان نے کہا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ خدا کے ہاں بھی ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہ ہے کہ تو سب کا امتحان لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلاؤ اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑے۔ خدا نے چاہا تو سب بیت کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی پیا۔ پھر بادشاہ نے اپنا گھوڑا جنگلوں میں خوب دوڑایا۔ ایک دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تک ہار کر لمبے لیٹ گئے۔ ان کا جی مت لایا اور سب نے قے کر کے جو کھایا پیا تھا سب باہر اگل دیا۔ لقمان نے جو قے کی وہ بالکل صاف تھی اور باقی غلاموں کے معدوں سے پھلوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو غلام کی سچائی اور حکمت پر یقین آیا۔ اس نے غلاموں کو سرزش کی اور لقمان کو ان کا سردار بنا دیا۔